السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں۔ دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو پر ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستوں جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بڑھ گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے 950 برس کی عمر پائی۔ 80 برس کی عمر میں اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا، کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں صرف 80 آدمی کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھی مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے، بیٹوں ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح علیہ السلام کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ بنے۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ سے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ٹھاٹس ہوئی اور اللہ نے انہیں فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ مت ہونا، ان ظالموں سے اب کوئی امید نہ رکھو، جو ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خدا بند ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک اور سمجھایا اور کہا، لوگو ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو بدھ سبا، یغوث اور یعوث جو ہمارے بت ہیں انہی کی پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا سنوار سکیں تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے توجہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو میرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ساز پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے، اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے ہی کف سے ہو گئے، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا
اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیے۔ انہیں ان چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف 82 مسلمان بھی تھے جو کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب۔ تنور سے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی طرح ٹھانٹے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں ملی۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا۔ جب وہ بچ نہ سکا تو حضرت نوح علیہ السلام کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ بیٹا میرا اہل گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل بے ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نااہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ ان کے تسکین دینے کے لیے حکم ہوا کہ جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی خشک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کعبے سے فرمایا جا پانی کی حالات معلوم کر کے جلد آ۔ کعبہ گیا لیکن مردار خانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا، مردار خانہ اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو بھی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا، صرف بچے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقوں کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے حبس اور سندھ حام کے ذمے کیے، چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے وفات کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ دوتیے، شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو گئی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا
کرشمہ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح بھی لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔